السلام علیکم سکس کلاس بیٹا، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلا سبق جو ہے وہ مرکزی خیال پڑھا تھا، نظم اتفاق ہم نے شروع کی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے اس کے مشکل الفاظ کے معانی، پھر اس کا مرکزی خیال کیا تھا۔ آج جو ہے ہم اس کے جو ہے وہ اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے بیٹا نوٹ بک کے اوپر ڈیٹ لگانی ہے، گھر کا کام لکھنا ہے اور دن لکھنا ہے، پھر عنوان مارکر کے ساتھ، ذیلی عنوان بھی مارکر کے ساتھ، شاعر کا نام مارکر کے ساتھ، یہ آپ نے جو ہے بلو پین کے ساتھ، بلو انک کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے۔ پھر شعر نمبر 1 آپ لکھیں، یہ پین کے ساتھ مارکر کے ساتھ لکھیں۔ ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے نیک ہوتے ہیں، وہیں کچھ لطف ہوتا ہے جہاں ایک دل ایک ہوتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ، ایسے اچھی رائٹنگ کے ساتھ آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر جو ہے وہ شعر کو لکھنا ہے، پھر اس کی تشریح کرنی ہے۔ اس شعر میں شاعر نسیم امروی اتحاد و اتفاق کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو لوگ مل جل کر زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اور جن جگہوں پر اتفاق ہو، یہاں اتفاق ہو، وہاں زندگی بسر کرنے کا مزہ آتا ہے۔ تو یہ اس شعر کی تشریح ہے، آپ نے ایسے ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ جو ہے وہ تشریح کرنی ہے، یعنی کہ یہ چیزیں بھی آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنی ہے، یہ آپ نے بلو پین کے ساتھ، یہ شعر نمبر 1 یہ بھی مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، یہ تشریح بھی مارکر کے ساتھ اس کی ہیڈنگ دینی ہے، یہ آپ نے بلو پین کے ساتھ لکھنا ہے۔ یہ شعر نمبر 1 ہو گیا ہمارا۔ اسی طرح شعر نمبر 2 ہے، یہی ایک کا تو رستہ کامیابی کا دکھاتا ہے، یہی ایک کا تو ہر مشکل میں اپنے کام آتا ہے۔ اس کی تشریح ہے، اس شعر میں شاعر نسیم امروی بیان کرتا ہے کہ اتفاق و اتحاد سے ہی زندگی میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور یہی اتفاق و اتحاد ہر مشکل میں انسان کے کام آتا ہے۔ اس سے کامیابی اور کامرانی حاصل ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ قوم میں وہ انسان ترقی کرتا ہے جو اتفاق اور اتحاد سے رہتا ہے۔ تو یہ اس دوسرے شعر کی تشریح ہے۔ آپ نے اسی طرح جو ہے یہ شعر نمبر 2 بلو مارکر کے ساتھ، یہ اشعار بھی بلو مارکر کے ساتھ، تشریح بھی جو ہے وہ ہیڈنگ جو بلو مارکر کے ساتھ، باقی آپ نے بلو پین کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا یہ ہے کہ یہ 2 اشعار کی جو ہے ہم نے تشریح اپنی نوٹ بک کے اوپر خشک کر کے لکھنا اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کام کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ اردو اے کا کام ہے، اردو بی کا کام کیا ہے؟ جیسا ہم نے سوالیہ جملہ پڑھا تھا، اس کی تعریف، اس کا بنانے کا قاعدہ کیا تھا، آگے اس کی چند مثالیں ہیں۔ یہ مثبت فکریں ہیں اور یہ سوالیہ فکریں ہیں۔ ارشد نے سبق یاد کیا ہے، کہ ارشد نے سبق یاد کیا ہے، یہ آپ نے اسی طرح جو ہے اس کی مثالوں کو یہاں سے لے کے بک کے پیج نمبر جو ہے وہ 65 سے لے کر 66 تک، یہاں تک جو ہے وہ آپ نے ان سوالیہ جو ہے فکروں کو یاد کرنا ہے، اور اس کے جو ہے وہ مشقی سوالات بھی آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنے۔ مجھے امید ہے کہ آج سبق کو، اردو بی کے سبق کو بھی، یعنی سوالیہ جملوں کی مثالیں اور اس کے سوالات بھی ہے، اس کے جوابات آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے، یا پھر آپ جو ہے مثالیں تک کل نہیں، کل میں انشاءاللہ سوالات کرواؤں گا، پھر وہ کل کریں گے۔ آج کا سبق بس یہی ہے کہ اردو اے کی 2 اشعار کی تشریح آپ نے نوٹ بک کے اوپر لکھنی اور یاد کرنی ہے، اور اردو بی کی آپ نے سوالیہ جملے کی تعریف اور اس کے ساتھ اس کی مثالیں جو ہیں وہ یاد کرنی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔